يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اس سے قبل آخرت کے سلسلے میں کچھ تفصیلات آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا چکی، مگر آخرت کا موضوع اپنے اندر قدر طوالت رکھتا ہے، لہذا اس پر مزید روشنی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویسے عقیدہ اور علم العقائد یہ ایک ایسا باب اور ایک ایسا میدان ہے جس میں تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے، مگر چونکہ ہمارے دور میں خاص طور پر لوگوں کو دین سے دوری ہونے کی وجہ سے، دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مختصر انداز ہی میں صحیح لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات اور خاص طور پر اسلام کے عقائد کو پیش کیا جائے. تو ہم اس کوشش میں ہیں کہ مختصر اور پر اثر انداز میں عقائد کو پیش کریں. تو آئیے عقیدے آخرت کے سلسلے میں مزید گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. انسان مرنے کے بعد برزخ کی زندگی یعنی قبر کی زندگی سے گزرتا ہے. قبر کی زندگی کے بعد نفخ فی الصور یعنی 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. پہلی مرتبہ میں پوری مخلوق بے چینی کا شکار ہوگی، دوسری مرتبہ میں پوری مخلوق فنا ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ میں پوری مخلوق اللہ رب العزت کے دربار میں جمع ہو جائے گی. جب اللہ رب العزت کے دربار میں جمع ہوگی تو وہاں پر انسانوں کا محاسبہ شروع ہوگا، جس کو یوم الحساب سے تعبیر کیا جاتا ہے. میدان حشر میں انسان آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان جمع کیے جائیں گے. وہاں پر جمع ہونے کے بعد ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا، اس کا وزن ہوگا. جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے ان کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے، اور جن کے اعمال زیادہ برے ہوں گے ان کے لیے جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے. جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا. یہاں پر بھی اس اپنے اعمال کے بلبوتے پر جو جتنے زیادہ نیک اعمال کا مالک ہوگا وہ اتنی تیزی اور اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ پل صراط کو پار کر لے گا. پل صراط چونکہ احادیث صحیحہ اور قرآن کریم کی بعض آیتوں سے ثابت ہے، لہذا اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اگرچہ ہمارے دور میں بعض جدت پسند طبیعت کے لوگوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا ہے، مگر در حقیقت یہ ان کی کج فہمی یا شریعت مطہرہ کو صحیح معنی میں نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. پل صراط کے بعد جنت اور جہنم کا رخ، جو لوگ پل صراط کو طے کر لیں گے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. جنت کی نعمتیں کیا ہے؟ بہرحال قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی گئی، جس کا خلاصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کہ جنت کی نعمت ایسی ہے کہ نہ تو کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے اس جیسی نعمتوں کو دیکھا ہے، بلکہ آگے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزر سکا. یعنی اس کے کمال کا یہ درجہ ہے کہ انسان اچھے سے اچھا بھی کسی چیز کو تصور کر لے تب بھی جنت کی نعمت کا تصور نہیں کر سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اس جنت کے حصول کے لیے بہرحال انسان کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑے گی. اسی لیے کسی دانا نے کہا ہے: جنت اللہ عالیۃ غالیہ. اللہ کی جنت ہے تو بڑی بلند، بڑی عمدہ، مگر بڑی مہنگی ہے کہ اس کے لیے انسان کو اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. جہنم یہ اللہ رب العزت کے عذاب کا مظہر ہے، انتہائی ہولناک. انسان کے سامنے اگر جہنم کے تذکرے کو کر دیا جائے اور وہ دل کے کانوں سے اسے سن لے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انسان گناہ یا اللہ رب العزت کی نافرمانی کا ارادہ بھی کرے. مگر افسوس کہ آج ہم جہنم کی تفصیلات سے واقف نہیں ہے، جس کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت
ہمارے لیے جنت مقدر فرمائے اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔